बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मसीह साहब बानी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन मेमोरियल ट्रस्ट, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जनाब मसीह साहब को पिछले 30 साल से जानता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक फ़िक्र लेकर, एक तड़प लेकर फलाही काम को कई बरसों से अंजाम दे रहे हैं। मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो कमज़ोरों को, मज़लूमों की मदद करते हैं और अपने मोहम्मद ज़हीरुद्दीन मेमोरियल ट्रस्ट के तहत वो बहुत से फलाही काम भी किए हैं और करते रहते हैं। और ख़ास तौर से उनकी कोशिश ये होती है कि हमारी बेटियों को, हमारी माँ और बहनों को, उनकी तकालीफ़ को, उनकी कमज़ोरियों को दूर किया जाए और उनको ताकतवर बनाया जाए। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके लायक फ़र्ज़ंद को और उनके तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक मौका दिया गरीबों की खिदमत करने का, और वो बेलौस तरीक़े से बेनफ्स होकर तमाम गरीबों की और मज़लूमों की मदद करते हैं, उनकी इमदाद करते हैं। अभी जनाब मसीह साहब ने कहा कि गवर्नमेंट की स्कीमें हैं हमारी माँ और बहनों के फलाह बहबूद के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, हम तो पहले से उसको कोशिश भी कर रहे हैं कि उस स्कीमों से गरीबों को फ़ायदा हासिल हो। तो मसीह साहब ने ख़ास तौर से इस बात को कहा है, तो मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये कह रहा हूँ कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उसको रोबे अमल लाया जाए और गरीबों को, हक़दारों को उनका हक़ मिले। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ज़रूर आपको उससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सिर्फ़ हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा में 5 हमारे स्विंग सेंटर के सेंटर्स चल रहे हैं, जहां पर हम ख़वातीन को फ्री में वहां पर उनको सिलवाई के काम की कोचिंग देते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब उनका एक कोर्स मुकम्मल हो जाएगा और 1 महीने के अंदर, तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उनको वहाँ से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और उनको ये चीज़ें दी जाएंगी जिसकी बिना पर वो घर में बैठकर अपनी एक आमदनी का ज़रिया बना सकेंगे। तो ये मजलिस की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। मैं आपके दरमियान में ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहूँगा, क्योंकि आप तमाम लोग, बहुत से लोग रोज़गार भी हैं, मासूम बच्चों को अपने साथ लाए हैं। मैं अपनी आखिरी बात कहकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि मैं आपके दरमियान में इसलिए भी खड़ा हूं कि मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूं कि आप लोग मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ फरमाइए। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग, आपकी दुआओं में असर है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले गरीबों की और कमज़ोरों की, मज़लूमों की दुआ को कबूल करता है। मैं एक गुनाहगार हूँ। मेरी आपसे अपील है, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों से, मेरी बेटियों से, कि आप अपनी जमात की कामयाबी के लिए दुआ करिए कि अल्लाह इस शहर में हमारे इत्तेहाद को और मज़बूत रखे। अल्लाह हमारी इस सियासी बरतरी को अल्लाह क़ायम और दायम रखे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो लोग ज़ालिम हैं, जो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं, जो नफ़रतों की फ़िज़ाओं को आम करना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम को इबरतनाक शिकस्त देकर
اللہ حق کو کامیاب کرے، اللہ باطل کو شکست دے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے آپ دعا فرمائیے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جماعت آپ کی طاقت ہے، یہ جماعت آپ کے اتحاد کی نشانی ہے۔ اس جماعت کو آپ ہی نے اپنے دعاؤں سے، اپنے آنسوؤں سے آپ نے، ہمارے بزرگوں نے مضبوط کیا ہے۔ تو ہم کو اپنی اس اتحاد کی خلے کو اور مضبوط رکھنا ہے، ہم کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے تاکہ ہمارے مسائل حل ہو سکیں۔ ہماری حیدرآباد کی پارلیمانی حلقہ اور ایک مثالی پارلیمانی حلقہ بن سکے۔ یہاں پر جو کام ابھی زیر تکمیل ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام کاموں کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے، تکمیل کیا جائے، تاکہ عوام کو اس سے راحت مل سکے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں امن ہے، اور انشاءاللہ تعالی شہر حیدرآباد میں امن رہے گا۔ اور اس کے لیے بھی میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے لیے دعا فرمائیے، اپنے شہر کے لیے دعا فرمائیے، اور دعا یہ بھی فرمائیے کہ ہماری ریاست تلنگانہ میں آج پینے کے پانی کی بہت سے مقامات پر کمی محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ دریائے کرشنا میں پانی نہیں ہے، دریائے گوداوری میں تھوڑا پانی ہے، مگر حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ براج کے نقصان ہونے کی وجہ سے پینے کے پانی کی بہت پریشانی ہو رہی ہے، خاص طور سے کسانوں کو ان کی لہلیاتی کھیتیں، فصلیں جو ہے وہ آج پانی کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں اس ماہ مبارک میں، اس ماہ مبارک کی رات کی مبارک گھڑیوں میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور یہ بھی دعا فرمائیے میری ماں اور بہنوں کہ غزہ کی سرزمین پر معصوم فلسطینیوں کے لیے دعا کریے کہ وہ آج وہ بے سر و سامانی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ 30,000 سے زائد لوگ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، 60,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ ان 30,000 مرنے والوں میں 11,000 معصوم بچے ہیں، اس میں 10,000 کے قریب ہماری بیٹیاں اور بہنوں کی شہادت ہوئی ہے۔ اور غزہ میں ایسے ہماری 50,000 سے زائد ہماری بیٹیاں ہیں جو حاملہ ہیں، ان کے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ 4 اسپتال تھے تو اسرائیل نے ان 4 اسپتالوں کو کھنڈیر میں تبدیل کر دیا، ان ظالم اسرائیلیوں نے۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ان مظلوموں کی تکالیف کو دور کرے، اللہ سے دعا کریے کہ اللہ شافی ہے، اللہ ان کو شفاعت عطا فرما دے، اللہ رزاق ہے، اللہ ان کو رزق عطا کر دے، اللہ جبار ہے، پوری طاقت اللہ کے پاس ہے، اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ ان کی مدد فرما دے، اور اللہ پورے ہم تمام کی اللہ ہماری مشکلات کو اور پریشانی کو دور فرما دے۔ میں پھر سے آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ میں آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میرے لیے، میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دعا فرمائیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو کامیاب اور کامران کرے۔ یقیناً گرما کا موسم ہے، مگر میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 13 مئی کے دن آپ ضرور نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، تھوڑی دیر کے لیے صحیح۔ یقیناً آپ کی دعاؤں سے، آپ کی تکالیف اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ تاریخی کامیابی سے مجلس اتحاد المسلمین کو ہمکنار کیا۔ میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، میں ہماری ماں اور بہنوں کی سرپرستی کا محتاج ہوں، اور یقیناً جب الیکشن کی انتخابی مہم شروع ہوگی میں آپ کے بستیوں میں، آپ کے علاقوں میں آؤں گا، ہمارے بزرگوں سے ملوں گا، ہمارے بزرگ ماں و بہنوں سے ملاقات کروں گا، اور میں جب ملاقات کرتا ہوں ہماری بزرگ ماں اور بہنوں سے، ان سے ہی کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو یقیناً وہ ہماری بزرگ ماں اور بہنیں شفقت کے ساتھ
بلکہ بڑی محبت کے ساتھ مجھے قریب بلا کر دعائیں بھی دیتی ہیں، اپنے سر پر اپنے ہاتھ کو میرے سر پر رکھ کر بھی دعائیں دیتی ہیں۔ تو یقیناً آپ کی دعاؤں کا میں مقروض ہوں، آپ کی محبتوں کا میں مقروض ہوں، اور نہیں معلوم کہ یہ میری چھوٹی سی زندگی آپ کی ان تمام محبت کو میں کیسے اس کو واپس کر سکوں گا، مگر اس بات کا آپ کو اطمینان دلا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک اسد الدین اویسی کے جسم میں جان کو برقرار رکھے گا، میں ہمیشہ غریب اور مظلوموں کے لیے لڑتا آیا ہوں، میں ہمیشہ ظالموں سے مجلس پنجہ آزمائی کرتی آئی ہے۔ ہم نے جو کوئی بھی آپ کی طرف، ہمارے اس شہر کے طرف اگر کوئی امن کو بگاڑنے کی کوشش کرتا تو مجلس ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں، مجلس ان کے خلاف مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو میری آپ پھر سے گزارش ہے کہ آپ اس مبارک مہینے کی ابھی چند دن باقی ہیں، شب قدر کی رات 27 کی شب انشاءاللہ ہم تمام کو اللہ شب قدر دلا دے، اور آپ بھی اس میں دعا فرمائیے۔ اور ہم آپ کے درمیان میں تھے، ہے اور رہیں گے۔ ہم آپ کے بھائی تھے، آپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے اوپر مر مٹنے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میری اللہ سے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے جذبات میں، ہمارے کام میں اللہ اخلاص پیدا کرے، اور ہمارے مسیح صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ ان کو صحت سے رکھے اور یہ کام کو اور بڑھائے وہ، اور تاکہ غریبوں کو، مظلوموں کو اس سے فائدہ مل سکے۔ میں مسیح صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔